بالکل صحیح. احمد اویس صاحب, آپ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ مولانا صاحب پر ہے, اور ابھی جس طرح حاجی غلام علی صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس کو ٹھیس نہیں پہنچنے دیں گے, ایشو وائز ڈسکشن ہوگی. اب جو غفور حیدری صاحب کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ ابھی زور زبردستی سے نہیں ہوگا, اگر ہوگا تو پھر سڑکوں پہ آ جائیں گے معاملات. آپ کو کیا پی ٹی آئی بھی یہی لائن رکھ رہی ہے؟ مجبوراً رکھنی پڑ رہی ہے, رکھ نہیں رہی ہے. پی ٹی آئی کا بھی اور اس وقت مولانا کا تو بلکہ ایک ہیرو والا رول ہے انڈاؤٹڈلی. میں تو بڑی کھل کے بات کروں گا کہ سب سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ سب سے میچور اور زیرک سیاستدان ہیں, اور بہت سوچ بچار کے بعد بات کرتے ہیں, اور انہوں نے ایک ہیرو کا رول ادا کیا ہے. لہذا پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل اس کے ساتھ مشاورت میں بڑی عزت و تعظیم کے ساتھ شریک ہے, اور یہ اس امید کے ساتھ بھی کہ جس طریقے سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں, آپ نے دیکھا کہ یہ جس کی بات جو ہے مولانا نے بھی کی, آپ نے دیکھا کل یہی بات جو ہے وہ ان کے جنرل سیکرٹری کامران مرتضیٰ صاحب نے فلور آف ہاؤس کے اوپر کھڑے ہو کے سینٹ میں انہوں نے یہ تقریر کی, اور وہاں پر بھی انہوں نے یہ بات کی اور بتایا انہوں نے کہ کس طرح سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور کیا کچھ کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ, اور ایک تذلیل امیز رویہ ان سے روا رکھا جا رہا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ مینگل صاحب کے پارٹی کی دو رکن میں سے جو اراکین میں سے ایک خاتون جو ہے وہ بھی معاملات بڑے سنگین ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب کے جو تحفظات ہیں وہ انہی معاملات کے حوالے سے ہیں؟ مطلب کوئی انہی کے حوالے سے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سے اچھی طریقے سے آپ چلیں گے تو ہم چلیں گے, ہم پازیٹیولی چلنا چاہتے ہیں, لیکن اگر کوئی دھمکی دیں گے, بدماشی کرے گا تو اس کا جواب جو ہے اسی طرح سے ہم دیں گے. احمد اویس صاحب, کوئی کمنٹ آپ بھی دے دیں تاکہ پھر میں ذرا سیاسی کمنٹ بھی لوں گا اس پر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وضاحت جو ہے, جس طرح اپنا احسان احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر ایک پرابلمیٹک سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے, اور وضاحتی بیان جو ہے وہ بیسیکلی بنتا نہیں تھا, دوسرا وضاحتی بیان جس میں باقاعدہ ریٹروسپیکٹیو اور پروسپیکٹیو کی باقاعدہ ڈائریکشن بھی دی جا رہی ہے. احمد اویس صاحب کوئکلی سر کمنٹ کر دیں. جی دیکھیں بالکل یہ انہوں نے ضرورت محسوس کی سپریم کورٹ نے, اور اس لیے ضرورت محسوس کی کہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کے باوجود لیجسلیشن کی گئی, اور سمپل میجورٹی سے ایک ایکٹ کو پاس کر کے سپریم کورٹ کے فل کورٹ ججمنٹ کو نلیفائی کیا گیا. اور اس کے بعد 2 لیٹر آپ نے دیکھا الیکشن پرائم اس کے جو ہے اسپیکر آف نیشنل اسمبلی کے, وہ الیکشن کمیشن کو جاتے ہیں کہ بھائی اس کو چھوڑو, اور مطلب ہے کہ تم جو ہے اب یہ ہم انیکٹمنٹ آ گئی ہے. یہ کہا یہ جا رہا تھا کہ آج اس وضاحت کے بعد وہ بھی نل اینڈ وائڈ ہو جاتے ہیں اسپیکر کے لیٹر. ہاں جی بالکل ہو گئے, ایبسولوٹلی نل اینڈ وائڈ ہو گئے. اس کے میں آپ کو ریزن بھی بتاتا ہوں. اس کا ریزن یہ ہے, اگر ان کی بات جو ہے جو یہ چاہ رہے تھے اور جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور جس کے اوپر ابھی احسان صاحب نے بھی بڑی ڈیٹیل سے بات چیت کی ہے, دیکھیے اگر ایسا ہونے لگے تو پھر جو آپ کی ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے کانسٹیٹیوشن میں, کہ ایک پلر جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ہے, ایک ایگزیکٹو کا ہے, اور ایک پلر جو ہے وہ جوڈیشری کا ہے. آپ تیسرے پلر کو گرا رہے ہیں اور کنٹرول سارا جو ہے ایگزیکٹو کو دے رہے ہیں اور پارلیمنٹ کو دے رہے ہیں. دیکھیے ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, اور ہر حکومت جو بن رہی ہے اس کے پاس سمپل میجورٹی تو ہوتی ہے. وہ جس فیصلے کو سمجھے کہ یہ ہمیں پسند نہیں ہے, وہ وہاں سے ایک نیا ایکٹ پاس کریں سمپل میجورٹی سے, اور اس کو نالیفائی کر دیں. تو پھر تو ڈسپوٹزم آ گیا. پھر انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کہاں چلی گئی؟ یہ سب سے بڑی بنیادی چیز ہے. اس لیے انہوں نے ریٹروسپیکٹیو اور پرسپیکٹیو کی بات کی ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی کوئی ججمنٹ آئے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئندہ قانون یہ قانون جو ہے ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے, تو آپ اس کی روشنی میں آپ نئی قانون سازی کریں گے, لیکن پرسپیکٹیو ایفیکٹ میں وہ ججمنٹ جو ہے منوان جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگی. آئندہ کے لیے آپ قانون سازی کر لیں, آپ کو اختیار ہے. تو آپ کو لگتا ہے احمد اویس صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرے گا, کیونکہ اس کا وزن سارا حکومت میں پڑ جاتا ہے, کیونکہ ان کے نمبر گیم کا ایشو ہے, جو 224 کا گولڈن نمبر چاہیے
for this constitutional amendments? Quickly, sir. जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है. ये सारा प्लान था. आपने सुना होगा टीवी के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन ने जब आज का इजलास बुलाया था तो वो रिजर्व सीट्स जो जिनको डी नोटिफाई किया हुआ था उन सबको कहा था कि आप तैयार रहें, हाजिर रहें. यानी वो आज तो ये काम करने वाले थे. सही. वो तो कुदरत खुदा की कि वो उस अपने तो मेरे ख्याल में उसी को सामने रखते हुए ये एक फौरी तौर पर वजाहत सामने आ गई. सही. बिल्कुल सही.